خر کو کہا ہے میں نے، خر سن بھی نہیں رہے ہماری، وہاں بھی ہٹا دیا چاہتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ میری آواز سن رہے ہیں نا؟ جی میم، اب خر جی آپ سر کی آ رہی آ ہے؟ رہی ہے آواز۔ اچھا ٹھیک ہے، اپنے مائکس وغیرہ میوٹ کر لیں، اور میں جو ہے ابھی آپ کو لسانیات کے بارے میں جو ہے وہ بتاؤں گا، اور اس کی تعریف اور اس کی شاخیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا سبق ہے لسانیات اور اس کی شاخیں۔ لسانیات، جیسا کہ آپ کو علم ہے، لفظ لسان زبان کو کہا جاتا ہے، اور یہ عربی کا لفظ ہے۔ جس طرح ہم کہتے ہیں کہ اللسان العربی یعنی عربی زبان، تو لسانیات لسان کی جمع ہے۔ لسانیات لسان کی جمع ہے، تو یہ بنیادی طور پر جو موضوع ہے، مضمون ہے، یہ زبان کے مطالعے کے بارے میں ہے۔ ویسے تو ہم پڑھتے آ رہے ہیں کہ اردو، جس میں مختلف ادبیات ہیں، اس میں اردو ادب کی تاریخ ہے، اردو نظم ہے، اردو نثر ہے، اردو ڈرامہ ہے، ناول ہے، اور شارٹ سٹوری ہے، سفر نامہ ہے۔ یہ سب اردو کی اصناف ہیں۔ لیکن بطور زبان جب ہم کسی زبان کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس میں اس کے مختلف عناصر کا مطالعہ کرتے ہیں۔ لسانیات بنیادی طور پر کسی زبان کی سائنسی مطالعے کا نام ہے۔ سائنسی طریقہ کار کے مطابق کچھ طریقے، کچھ قاعدے، کچھ اصول مقرر کر کے ہم اس زبان کا مطالعہ کرتے ہیں۔ تو لسانیات جو ہے بنیادی طور پر آوازوں کا مطالعہ ہے، اس کی تاریخ کا مطالعہ ہے، اس کی جو ہے وہ ابتدا کے بارے میں، اس کی زبان کی سٹرکچر کے بارے میں، زبان کی لٹریچر کے بارے میں، زبان کی اپنے مائک ذرا میوٹ کر دیں۔ سر جی آپ نے بھی مائک میوٹ کر دیا ہے، اب ہمیں کیسے آواز آئے گی؟ آپ کی آواز آ رہی ہے، آپ اپنے مائک میوٹ کر دیں۔ آپ کی شور اور کھڑکھڑاہٹ آ رہی ہے، مجھے یہاں پہ الجھن ہوتی ہے۔ تو گزارش یہ ہے کہ لسانیات ہمیں اردو کے سبق میں شامل ہے۔ ہم نے اس کا سائنسی طور پہ کسی زبان کے مطالعے کے بارے میں جاننا ہے۔ زبان کی ابتدا کیسے ہوتی ہے، اس کے بارے میں مختلف تھیوریز ہیں۔ دنیا میں اس وقت 7,000 کے لگ بھگ زبانیں بولی جاتی ہیں۔ کچھ تحریری زبانیں، زیادہ تر تحریری زبانیں ہیں، اور کچھ زبانیں ایسی ہیں کہ جو تحریری نہیں ہیں۔ زبانوں کی مختلف کیٹیگریز بنائی گئی ہیں، اور بنیادی طور پر زبان لسانیات 2 حصوں پر مشتمل ہے۔ ایک حصہ تو وہ ہے جیسے کہ ہم بولتے ہیں، زبانی طور پر ہم کوئی زبان بولتے ہیں۔ دوسرا اس کا ہے تحریری اثاثہ، تحریری طور پر جب بولنا، تحریری طور پر لکھنا۔ پہلے زبان کی ابتدا زبان کی بولنے سے ہوئی، اور بولنے کی ابتدا کب ہوئی اس کے بارے میں کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ سائنسی طور پر اس کے بارے میں کوئی حتمی رائے قائم نہیں کی جا سکتی۔ مذہبی طور پر البتہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا تھا، تو اس وقت سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا حضرت آدم علیہ السلام سے کلام ہوا تھا، اور پھر آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے بات کی اور فرشتوں سے بات کی۔
جب اس نے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام الفاظ سکھا دیے تھے، زبانی طور پر سکھا دیے تھے، تو جب ان سے پوچھا گیا کہ ان چیزوں کا نام کیا ہے تو آدم علیہ السلام نے ان چیزوں کے نام بتا دیے تھے، لیکن زبان کی ابتدا صرف آدم علیہ السلام سے معلوم نہیں ہوتی، کیونکہ اس سے پہلے جو جنات تھے یا فرشتے تھے وہ بھی زبانیں بولتے تھے اور وہ آدم علیہ السلام سے پہلے بولتے تھے۔ معلوم نہیں ہے کہ وہ کون سی زبانیں بولتے تھے، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ عربی زبان، آدم علیہ السلام عربی زبان بولتے تھے، اور اس کے بعد زبانیں بدلی ہوئی، تبدیلی ہوتی رہی زبانوں میں، جغرافی طور پر لوگ بکھر گئے، دور دراز کے جزیروں میں، خطوں میں، بڑے اعظموں میں جا کے آباد ہوئے، صدہا سال گزرنے کے بعد زبانوں میں اختلاف پیدا ہوئے، اور آج دنیا میں تقریباً 7,000 زبانیں موجود ہیں زندہ حالت میں، اور دنیا میں بہت سی زبانیں مر بھی گئی ہیں۔ زبان کے مطالعے میں جو سب سے پہلی بات ہے، سب سے پہلی بات جو ہم آوازوں کے حوالے سے دیکھتے ہیں، کسی بھی زبان کو تحریر میں لانے کے لیے ان آوازوں کو مطالعہ کر کے ریکارڈ کیا جاتا ہے، اور ان آوازوں کے حروف ابجد یا لیٹرز جو ہے وہ بنا لیے جاتے ہیں۔ جس طرح کہ ہم اردو میں دیکھتے ہیں ہمارے پاس 37 حروف ہیں، 37 حروف مفرد بنائے گئے اور باقی جو 15-16 الفاظ ہیں وہ مرکب ہیں۔ تو ان حروف میں 37 حروف میں الف ایک آواز ہے، با یا بے ایک آواز ہے، پا یا پے ایک آواز ہے، پا یا تے ایک آواز ہے۔ اب اسی طرح ٹے ہے، سے ہے، جیم ہے، چیم یا چے ہے، ہے، خے، دال، دال، زال، رے، رے، زے، جوئے، سین، شین، صاد، ضاد، توئے، زوئے، عین، غین، اے، کاف، کاف، لاف، لام، میم، نون، واو، ہے، الف یا حمزہ الف، یہ یا چھوٹی یہ یا بڑی یہ۔ اب یہ ساری آوازیں ہیں، یہ ریکارڈ کر لی گئی ہیں، اور ان کو بطور علامت ہم تحریر کی صورت میں لے آئے۔ یہ تحریر اردو میں پہلے نہیں لائی گئی ہے تحریر، یہ تحریر اس کی ابتدا ہمیں عربی میں نظر آتی ہے، عربی کے حروف ہیں، اس کے بعد فارسی میں یہ حروف بنائے گئے، فارسی سے پھر اردو میں یہ حروف لیے گئے، اور کچھ مقامی طور پر ہندی حروف کو بھی اردو کے حروف میں یا آوازوں میں شامل کیا گیا۔ اس طرح اب اردو کے 37 حروف جو ہے وہ ہم بطور حروف تہجی استعمال کرتے ہیں۔ یہ بنیادی طور پر آوازیں ہیں، انہی آوازوں کے بنیاد پر ہم زبان بولتے ہیں، اور یہ زبان اس قدر وسیع ہے، اس قدر اس میں تخلیقیت ہے، اس قدر اس میں پروڈکٹیوٹی ہے کہ ہم انہی حروف کی مدد سے، ان آوازوں کی مدد سے ہزاروں جملے بول سکتے ہیں، لاکھوں جملے بول سکتے ہیں، اور ایسی ان گنت تحریریں ہم لکھ سکتے ہیں جن کو بعد میں آنے والے لوگ پڑھتے ہیں اور مطالعہ کرتے ہیں۔ یہ زبان کی خاصیت ہے۔ اب یہ آوازیں ہر زبان کی مختلف ہیں، ہر زبان کی مختلف ہیں، ہر جو ہے نا جی زبان کے حروف تہجی یا لیٹرز وہ مختلف ہیں۔ انگریزی کے دیکھیں اس کے 26 ہیں، وہ اس کے کم ہیں آوازیں، اور اس لیے اس میں زیادہ جو ہے نا جی وہ آوازوں کو ریکارڈ کرنے یا کیپچر کرنے یا ان کے ابلاغ کرنے کی اس میں استعداد نہیں ہے۔ وہ دو لفظوں کو جوڑ کر آوازوں کی کمی کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اردو بنسبت انگریزی کے آوازوں کے اعتبار سے زیادہ وسیع ہے، زیادہ جامع ہے، کیونکہ یہ زیادہ آوازوں کو ریکارڈ کرنے کی صلاحیت جو زبان رکھتی ہے۔ اگرچہ یہ زیادہ صلاحیت رکھتی ہے، مگر ہم دیکھتے ہیں اس وقت عالمی طور پر انگریزی
کا चलन उर्दू से ज़्यादा है। वो उन ज़ुबान के बोलने वालों पर मुनहसर है कि वो उसकी किस कदर आबियारी करते हैं, किस कदर उसे पालते पोसते और परवरिश करते हैं, किस तरह उससे मोहब्बत करते हैं और उसकी तरवीज के लिए किस कदर वो कोशिश करते हैं। जो कौमें अपनी ज़ुबान को अहमियत देते हैं वही ज़ुबान तरक्की करती है, और जो कौमें अपनी ज़ुबान को अहमियत नहीं देती वो ज़ुबानें पसमानदा होकर बिल आखिर मादूम हो जाती हैं और वो डेड लैंग्वेजेस में उनका शुमार होना शुरू हो जाता है। उर्दू इस स्टेज पर तो नहीं है, उर्दू प्रोग्रेसिव है और इसका बहुत सारा लिटरेचर आ चुका है और आ रहा है। अब हम देखते हैं कि उर्दू की ये जो लिसानी खासियत है, आवाज़ों की लिसानी खासियत, इसमें कुछ ऐसी आवाज़ें भी हैं जो एक दूसरे से मिलती जुलती हैं। उनको किस तरह उन आवाज़ों को हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, उनके इख्तलाफ को किस तरह हम महसूस करते हैं, ये अहले ज़ुबान के लब व लहजे से इसका ताल्लुक़ है। मसलन अलिफ है, अलिफ की आवाज़ कैसे निकालनी है, और बिल्कुल ऐन है, इसी तरह की ऐन की आवाज़ भी वैसे ही निकलती है, लेकिन इनमें खफीफ सा फ़र्क है। तो इस खफीफ से फ़र्क को मद्देनज़र रख के हम इमला या तहरीरी तौर पर किसी ज़ुबान के लफ्ज़ को लिखते हैं। अगर इस खफीफ से इमला को मद्देनज़र न, सौत को या आवाज़ को मद्देनज़र न रखा जाए तो हमारे जुमले गड़बड़ हो जाते हैं और उसमें इमला की अगलात का शायबा होता है और बहुत ज़्यादा खदशा होता है। इसलिए ज़रूरी है ये बात कि हम आवाज़ों की अदायगी में दुरुस्त लब व लहजों को अख्तियार करें। और इसी तरह ते है, तोय है, ते की आवाज़ का निकालना और तोय की आवाज़ का निकालना, अगर इनको एक ही जैसे आवाज़ से हम निकालें तो फिर तो कोई भी शख्स किसी भी तरह का लफ्ज़ लिख सकता है। मसलन अगर हम इन ते और तोय की आवाज़ को रोमन में लिखें तो फिर तो टी से लिखते हैं, मगर हम टी में टी को ते के तौर पर नहीं बोल सकते क्योंकि वो टे की आवाज़ भी देता है। तो अब हम उर्दू में जब अल्फाज को दुरुस्त मानी के तौर पर इस्तेमाल करते हैं तो उनकी अदायगी का सबसे ज़्यादा ख्याल रखा जाता है। ते है, तो है, और इसी तरह से है। फिर आप देखें से की आवाज़, ते की आवाज़, सीन की आवाज़, स्वाद की आवाज़, ये आपस में मिलती जुलती हैं। ये सौतियात हैं, लिसानियात हैं, ज़ुबान के बारे में ये टेक्निकल बातें, ये साइंसी बातें हैं। इनमें से हर एक की अदायगी का अपना एक खफीफ सा अंदाज है कि से की आवाज़ ज़ुबान से किस प्रेशर के साथ निकालना है, सीन की आवाज़ किस कदर सीटी बजा के निकालनी है, और स्वाद की आवाज़ किस तरह ज़ुबान को मोड़ कर निकालनी है। अगर हम इन लफ्ज़ों की आवाज़ों का ख्याल न करें, अगर हम इन लफ्ज़ों की आवाज़ों का ख्याल ना करें तो फिर इनके इमला की दुरुस्ती का भी इम्कान वो मुमकिन नहीं रहता। दुरुस्त इमला करना किसी भी तालिब इल्म के लिए या किसी बड़ी शख्सियत के लिए वो बहुत मुश्किलात पैदा करता है। ज़ुबान में लिसानी तौर पर सबसे ज़्यादा आवाज़ों की अदायगी पर जोर दिया जाता है। इसलिए बच्चों को सबसे पहले हम जब इब्तदाई क्लासें होती हैं तो हम अलिफ बे से ही किसी ज़ुबान को सिखाने की इब्तिदा करते हैं और इससे इन आवाज़ों की अदायगी को पुख्ता तर बनाते हैं। अगर ये ना हो तो फिर ये उम्र भर इमला की सुनने हेलो। हाँ सर, कितने गए रे भाई?
पता नहीं अचानक गायब हो गए सर सर, पता नहीं ऑफलाइन ठीक है सर। ऑफलाइन थी आई थिंक। अजान हो जी। रही है मेरे ख्याल से। चलो वेट करो। ओके ओके। सर कर सकते हो तो सार गए क्या? जी हाँ। जनाब है। हेलो हाँ यार, सार गए क्या? या लेक्चर एंड हाँ थी गए। सर सारों ने लेफ्ट कर गया। क्लियर थी गया उन्होंने लेक्चर। मेरा लेक्चर खत्म थे गए सवेल दा। ओ यार नहीं सार भाई मुजाहिद का यार 20 मिनट था। हाँ वैसे सारों ने उन्होंने शायद दोस्तों साहब थोड़ा जा वेट करो सारा आने वाला है। सारा सा वेट है चूं सारा नहीं सर जितना दो उतना वेट करें तो कम करो। सारे मोबाइल दी बैटरी वेट नहीं करनी ना उठो यो खत्म થઈ વધી ચાર્જિંગ પર રોકી ઓન બચી ઘડી 12%। ना जी ग्रे भाई है वे, ग्रे है। बैटरी साहब इतनी अच्छी बैटरी है। जी सर मैं के बैटरी साहब बोला बाइक को चेंज कर गए ना तो अच्छी बैटरी काफी टाइम में गली है। चुप करो यार चुप तू करो साका यार। ओ भाई जा नहीं साका मोबाइल से बैटरी निकलती लगवा नहीं के गाल है। मतलब फिक्स है ना मोबाइल तो कोशिश तो करो। असा कोशिश की थी क्यों असल गाल है ओन ये ऑनलाइन क्लास थी देखी में ये अंसार सही है। चले सारों ने चले वापस आवे मेरे मैसेज करी व्हाट्सएप पे या सेम दे। ये सारा टेंशन ना गिनो मैं आप ही काफी काफी निंद्रा ही बैठी है मतलब काफी बोरिंग से बैठी है। सर सुमो सर है ना सुमो चाली सुमो सारे सारों ने अब छोड़ने क्या ऐसे वाले दिखाए कहता नहीं। ऑनलाइन ना होते सारों ने छोड़े दे नहीं घंटा पूरा पढ़े सन। हाँ वैसे वो नो शायद मिस्टेक था ये सार गलो एग्जिट था भाई क्या। आ गए सार हो रही है बेडू जे ही है चल ले। सारों ने सिग्नल कहना उस नस्ल गाल है। हाँ बीच आते आगन क्या। तनवीर चेक दूजे चेक करनो यार। फिर से तनवीर दूजे चेक करो यार सारे। यार सारों ने हाजिरी ला आगे दिन है ओ कितना लेने भाईजान सारा जो कहने लगे तकरीबन 15 हेलो कट गए।
سر جی آپ کی آواز نہیں آ رہی. ابراہیم بھائی سر کی آواز نہیں آ رہی. ہیلو. ابراہیم ہے وہ سر دی آواز نہ آندے پہ یار تو ہی خاموش ہمیں خیر ہے. ہلو مرشد سر دی آواز نہ آندے سر ہن کٹ گئے. جناب آئندہ سر کے دن سر تے کٹ گئے ہن تھوڑی آمد کو پہل ہو گئے. سر رہن پہ یار نہیں نہیں سر دے تو شو نہیں پیسے میڈے کو سر نہیں نا اللہ سر ہاں کدھر آئیڈیا لیکچر لگ سی پتہ کہ نہیں پورا کنفرم لیکن سر دی آواز نہیں پہن گیا. سر واقعی آن لائن ہے. پتہ کہ نہیں یار میرے پتہ نہیں لگتا پیا ہاں سمجھ تو وہ نہیں آندی نا. کیا پتہ لگ سی اور اختر کلیری کہیں خرسی یار اختر تک لے آن لائن بھی کہ نہیں ڈٹھا ہی وے کتنا مر گئے. 3-4 بندے بیٹھے ہوئے صحیح ہے میں یا عظما ہے تم ہے تے ابراہیم ہے. ساتھ لکھا کھڑے اٹینڈنس یہ کیا ہے آج پورا 3 شو نہیں پیسے نے کون ہے لڑے دے سے مت اٹھ ول گئے صاحب پانی ہمارا پانی بھرا میں گلا پھٹ سی گیا جو کر دیا. وین سر کیا ہی وے او یار گلا خوش سی گیا پانی ہدا میں فرج جو کڈیا سر کڈے کے تصور بھائی بس منگوے دے ہیں فون کرنے ہیں ٹینشن نہ گئے تک پتہ ہے پرانا بندہ ہے. یا کیا حال ہے مرشد تصور
ٹھیک ٹھاک کتنا گھومی آج کل پہلے میں تو ملنا تو پیا تو میرا پاس لیتا ابراہیم نظر بھی نہیں میں چند رنگ اور ہاں یار میں ہم پہ پہلے لیکچر راستہ قاضی صاحب کا لیکچر وہ ایک شاعر ہے وہ یوسف نہ تھے مگر سرے بازار آ گئے خوش فہمی یہ تھی خریدار آ گئے واہ 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 کیا زمن آواز اٹھ گئی ہم بار زندگی ہر بار زندگی ہم ایسے ساتھ دل تھے کہ ہر بار آ گئے اب واہ واہ خوش حوصلہ نسکت بازو میں ہے اب اے کے واہ واہ میرے یار آ گئے سورج کی کیا تو یہ جن وہ ابھی تو زیر سایہ دیوار آ گئے سارا واہ حال واہ مرشد ساڈا حال ہی ہے واہ 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 کیا کمال ہے دیکھ میں اپنے غزل دے 2 پوائنٹ سنا چھڑا شاد ہاں سرائے کیجئے آکے سننا سارے میں لکھ کے ہوتا شاد سر جی میں تو تھوڑی حاضر ہے بیڑا خدمت خاطر سنن خاطر آکے چنگی یاری تے یار نہیں بھائی بولی غیراں تو یار مرئی سنی چنگی یاری تے یار نہیں بھائی بولی غیراں تو یار مرئی تیکو دیکھن کنوں اکھ رہندی نہیں دل دوری چاہندے ہسے دل ساندی نہیں ساڈی زندگی تباہ چا کرئی بولی غیراں تو یار مرئی کمال ہے یار اے کمال ہے اپنی غزل ہے اپنی ماشاءاللہ شاہ صاحب خیر ہے جمعیاں گندے پے وے گھوٹا چھوٹا مہندران پہ گئے بابا جی پیاری آواز ہے سبحان اللہ سمو سمو سارو انجوائے کرو لائف کو لیکچر نام کیا ہے جھوڑا لے جا بات سنا دے لکے کیوں ہوا سارے زہری تھی وہ جی باسط کیا حال ہے ٹھیک میں کہ زہری تھی وہ لکے کیوں سارے میں کہ اختر کو پتہ آفے سے چوں مجاہد قاسم سے تو ساڈا وے میں کہ زہری تھی اور دار زہری تھی انصر تم ٹھیک ہے کیا وہ تصور کوئی اچھی غزل سنا یا شاہ صاحب تو خاموش ہوں کو نیندرن دی پیا لئی اے اتھا سارا گروپ ہونے بات سارے کو برا نہ لگے اچھا جائے بھی صحیح ہے کافی دیکھنا پڑتا ہے ڈسٹنس رکھنی پڑتی ہے ہاں ڈسٹنس سمجھدار تو میرے کنے زیادہ ہیں سر بیا کیا حال ہے ہاں کہنا کہنا مزاج کہنا کہنا مزاج صحیح ہے ہاں کیا دے حال یا سر مولا کا کرم ہے شکر اللہ ہن سارے مگر ہن سارے اردو دے لیکن مزاج چینج نہ ہر بندے دے ہلو وہ سال قوم میں ہے کون کو میں ساڈا ارتقال ہاں ارتقال یار میں ایک سیا دے گیا می سیدھا ایک دے گیا دوجے دن زارے چوں ساڈا پنجواں مکن والا تو روز ہے ودی نہیں پنجواں سے کیا اردو ڈبے گئی پہ روجے دی ٹرانسلیشن ہاں ٹرانسلیٹ ہوندی ہے انہاں دی واہ ٹرانسلیٹ سا کو مزہ نہیں ہوندی آواز ہوئے پرفیکٹ اردو جڑا آواز ڈائلاگ نہ دیکھ اردو والا ڈائلاگ مزیدار ہوندا تو ڈائلاگ یاد کتے پتہ ہونے ڈائلاگ اصل اساں دے دو نا سٹوری دیکھوں تو بڑایا کیویں اودے ڈائریکٹر کو سیٹ کیویں کیتے اون آواز کیویں سیٹ کیتے کتھا ایکشن مرا کتھا ڈائلاگ کھان سی اساں اے چیز پڑھتے تو میں سٹوری پڑھ سکدا بندہ نیٹ تو چا سکدے صحیح ہے ہاں لیکن لالچ جان واقعی کافی ایکٹنگ کمال دے یار سیریسلی ہاں بڑا ہاں بڑا مزیدار ڈرامہ ہے میں بڑا رات تک دیکھدا رہیا نا میں 2-3 بجے تک ہلو کمال ہے تیرا تصور بھائی جی میں کمال ہے تیرا صاحب کو 7 بجے نیندر آوے نہیں ہے تو 3 بجے ہاں تک یار ڈرامہ جو مزیدار ہے جاگنا پونا ہے صحیح ہے تو نہ یہ بن ہاں ونیا تک تیرا اے نا سی کردار جڑا اٹھے یا ہاں یار مائنڈ
सलमान शाह दा बेटा देख अर्तगल हूं देख अपने सामने नाल मेरा देख गपशप शुरू से हाँ भाई मेरी गाल सुन देखो तो मैं डिठा जड़े घोड़े ते चढ़या होदा मैं डायलॉग जेरे हुए जेरे दा स्टेटस दे अर्तगोल वाला डायलॉग वाला घोड़े ते चढ़या बेटा यार हर बंदा एक्शन नहीं मार सकदा इको जाए फिल्मा लगदे सही हैं है सारे या अपना अजीब लगदे बे दा डायलॉग चाहते मारे सही है वादना से परफेक्ट कहने पे चंगा काम पे करना हर चीज हर जगह ते नहीं जचदी सही है उन्ना कहीं म्यार होने आपके आपके जाते फिट करना पड़े हाँ, बस सारा जे को देखे टिकटॉक ते लगा पे उन्हें डायलॉग पे क्या करूं टाइम पास नहीं सुना यार लगना पड़े में अच्छा तो आजकल पटके बदी बैठी ने वड्या शलवार है ना खैर है हां ए 4 मिनट रुक गया हमें दोस्त आ गया ना जबरदस्ती में वेदा ना हमें मैं के वायरस दी वजह कोलो चलो चा यार है गया ना नहीं अपन हाँ भाई चा गया नहीं चवाया ने चा गया चवाया ने यार तू जिਵੇਂ समझ अच्छा लगता मुजाहिद कासिम साहब कहीं नहीं बैठा असा ऑफलाइन थे हूं सही है गर्मी ना हाल है गर्मी बस बर्फ खावन को दिला दे सुभान अल्लाह चलो ठीक है लाला ओके सी यू ओके सर ओके बाय अल्लाह हाफिज गाइस मेरा ये चलो पत्थर पे गल मरसा गर्मी है
अब वो चुआ दिख रहा है।